اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق علیہ۔ تمے کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی نیند سے جگے یا نیند سے بیدار ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے ناک کو 3 مرتبہ صاف کرے، ناک جھاڑے۔ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، اس لیے کہ شیطان اس کے ناک کے بانسے میں، یعنی نتھنا جو ہے نا ناک کا، اس کی جو اوپر کی ہڈی ہے اس میں وہ رات بسر کرتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ فلیستنثر میں لام جو ہے نا لام امر ہے، آرڈر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ استيقظا آپ پڑھ چکے ہیں، نیند سے بیدار ہونے کو کہتے ہیں، منام نیند کو کہتے ہیں۔ اذا استيقظ احدكم من منامه، نیند سے بیدار ہونے کو کہتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے نیند میں دیکھا ہے، یعنی خواب میں دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے۔ تو نیند سے اگر کوئی آدمی بیدار ہو۔ شیطان، فإن الشیطان، تو شیطان میں 2 قول ہے علماء کے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا شیطانہ سے ہے، شیطانہ کے معنی حق سے دور ہونا، حق سے دور ہونا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا اس میں یہ جو ہے شاطا یشیتو سے ہے، شاطا یشیتو کے معنی ہلاک ہونا۔ دونوں معنی صحیح ہے، شیطانہ معنی بعودہ عن الحق، حق سے دور ہونا، یا شاطا یشیتو، شاطا یشیتو اس کے معنی ہلاک ہونا، ہلاک و برباد بھی ہے وہ۔ شیطان یہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے، شریر ہے، مفسد ہے نا، اور اس کی جمع جو آتی ہے وہ شیاطین ہے، اس کی جمع شیاطین ہے۔ اور وہ عالم غیبی میں ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کی خلقت کیسی ہے، کیونکہ ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں ہے اور نہ ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ مختلف شکلوں کو اختیار کر سکتے ہیں، مختلف کیفیت میں آ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ بات ہے یبیتو بیتوتہ، کل بات ہو چکی ہے کہ رات گزارنا، رات گزارنا یا رات کے وقت موجود ہونا، ٹھہرنا، چاہے سوئے چاہے نہیں سوئے۔ ایک آدمی کسی کے یہاں رات کو موجود رہا لیکن سویا نہیں، وہ جگہ رہا، کچھ کام کرتا رہا، بات چیت کرتا رہا، مذاکرہ کرتا رہا، تب بھی ہم کہیں گے باتا بتو عند فلاں، فلاں کے گھر میں نے رات گزارا۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی سوئے، رات گزارنے کے معنی میں چاہے سو کے گزارے چاہے بات چیت کرتے ہوئے گزارے، تو اس کو کہتے ہیں رات گزارنا۔ خیشوم کہتے ہیں، خیشوم یہ جو ہے نا ناک کے اوپری حصے کو کہا جاتا ہے، ناک کے اوپری حصے کو، اور اندر سے یعنی اوپر سے نہیں، اوپر کی جو یہ ہڈی ہے اس کو اوپر سے خیشوم نہیں کہیں گے، اندر کے جانب سے ہڈی کا جو جگہ ہے، ہڈی کی جو جگہ ہے اس کو خیشوم کہیں گے۔ یہ روایت جو ہے نا اس سے اس میں جو استنصار کا ذکر ہے، دیکھیے 2 چیزیں ہیں جی، ایک ہے استنشاق اور ایک ہے استنثار، دونوں میں فرق ہے۔ استنشاق کے معنی ہے ناک سے پانی کھینچنا، یعنی ہوا کے ذریعے سے کھینچنا، ناک میں پانی چلو میں لیا ہاتھ میں اور اس کو ناک میں لگا کر کے اس طرح سے کھینچا اوپر، اس کو کہتے ہیں استنشاق۔ اور پھر ہوا کے ذریعے سے جو پانی اوپر چڑھایا ہے اس کو نیچے گرانا، ناک چھڑکنا جس کو کہتے ہیں، اور اس میں ہوا نکلتی ہے ساتھ میں، تو اس کو کہتے ہیں استنثار۔ استنثار تو 2 چیزیں ہیں، استنشاق کہیں تو کہیے گا ناک میں پانی چڑھانا، لینا، ہوا کے ذریعے سے اس کو کھینچنا سانس کے ذریعے سے، یہ ہے استنشاق۔ اور پانی کو جو اتارا نیچے
جس کو ناک صاف کیا جس کو کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں استنصار. استنصار دونوں میں فرق سمجھیے گا. تو بعض روایتوں میں یہ استنصار جو ہے نا، ناک صاف کرے، یہ وضو کے وقت ہے. یہ وضو کے وقت. تو پتا چلا کہ یہاں جو یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہاں پہ قید کر دیا گیا، مقید کر دیا گیا کہ وضو یعنی نیند سے بیدار ہوگا تو وضو کرے گا، اور وضو کرے گا تو ناک میں پانی ڈالے گا. کیونکہ عام وقت میں بھی اگر آدمی وضو کرے تو ناک میں اس کو پانی چڑھانا ہے اور پانی ناک سے چھڑکنا ہے. اور بعض روایت کے اندر یہ مطلق طور پہ بیان ہوا کہ جب بھی کوئی نیند سے بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناک کو صاف کرے. بہتر یہی ہے کہ چاہے وضو کرے یا نہیں کرے، اسے چاہیے کہ ناک 3 مرتبہ صاف کر لے. ٹھیک ہے. اگر رات میں بیدار ہوا آدمی اور اس کے بعد وضو اس کو کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر بیٹھ کے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، فجر کا وقت ابھی نہیں ہوا، ابھی وضو نہیں کرنا چاہتا، تو چاہیے کہ اسے کم سے کم 3 مرتبہ ناک وہ صاف کر لے. 3 مرتبہ ناک صاف کر لے. تو یہ بالکل ایک دم اسی طرح سے ہے جو کل آپ روایت پڑھ چکے کہ تم میں کا کوئی آدمی اگر نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لے. اسی طرح سے یہاں ہے کہ وہ ناک بھی صاف کر لے. اسی طرح سے یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ناک صاف کرنا یہ مشروع ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آرڈر دیا ہے. اور استنصار اگر جب آدمی کرے گا یعنی ناک کو صاف کرے گا تو اس سے پہلے استنشاق بھی کرے گا. ظاہر ہے پانی کو اوپر تک لے کر جائے گا تب تو پانی کو نکالے گا. استنصار کہتے ہیں کہ ہوا کی طاقت کے ذریعے سے پانی کو نیچے کی طرف نکالنا، جس کو ناک چھڑکنا کہتے ہیں، یا ناک جھاڑنا جس کو کہتے ہیں. اور استنشاق کہتے ہیں پانی کو اوپر لے کر جانا، جیسا کہ ہم بتا دی. اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے اس سے رات کی نیند سے، کیونکہ بیتوتہ کا لفظ ہے، اور بیتوتہ جو ہے رات کی نیند کو ہی کہتے ہیں. اور یہی وہ نیند ہے جس میں آدمی گہری نیند سوتا ہے اور دیر تک سوتا ہے. نیند بھی گہری آتی، دن میں بھی سوتا ہے بسا اوقات، لیکن دن کی جو نیند ہوتی ہے وہ اتنی گہری بھی نہیں ہوتی اور اتنی لمبی بھی نہیں ہوتی. اتنی طویل نیند بھی آدھا گھنٹہ سو لیا، 1 گھنٹہ سو لیا، اس سے زیادہ نہیں سو پاتا، الا یہ کہ آدمی رات جگ رہا ہو تو پھر لمبا سوئے گا. بہرحال تو رات بیتوتا جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ رات گزارنے کو کہتے ہیں، رات گزارنے کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ناک صاف کرنے کی علت کیا بتلائی؟ کہا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے ناک کے نتھنے کے اوپر جو ہے خیشوم میں رات گزارتا ہے. شیطان جو ہے خیشوم میں رات جی. تو کہا کہ شیطان ناک میں یا ناک کے اوپر کی ہڈی میں یہ رات گزارتا ہے. اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اپنی حقیقت کے اوپر محمول کی جائے گی، کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا ہے یہ ویسے ہی حقیقی طور پہ کہا ہے، کیونکہ ناک جو ہے جسم میں داخل ہونے کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو آدمی بند کر سکے. جسم کے 2 حصے ایسے ہیں جس کو آدمی نہیں بند کر سکتا، ناک اور کان. ناک اور کان. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کو بند کرنے کا حکم دیا ہے کب؟ جب آدمی کو جمائی آئے تو. جمائی آئے تو کہا کہ منہ پر ہاتھ رکھو، ناک اور منہ کو چھپاؤ، بند کرو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے یہ منہ سے داخل نہ ہو جائے، منہ سے داخل نہ ہو جائے. اسی طریقے سے شیطان جو ہے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، جس طرح سے تمہارے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے کہ شیطان اس طرح سے دوڑتا ہے اور تم کو گمراہ کرنے کی، اللہ کی عبادت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسی صورت میں ابن آدم جو ہے اس خطرے سے گھرا ہوا ہے، ہم اور آپ. اور وہی آدمی معصوم ہے، بچا ہوا ہے، جس کو اللہ رب العالمین بچائے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ مدد طلب کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں جو نیند کے پہلے پڑھنی ہے، جاگنے کے بعد پڑھنی ہے، آیت الکرسی وغیرہ کی تلاوت کرنی ہے. وہ ساری چیزیں ہیں جو سب آپ جانتے ہوں گے.
اور اسی طریقے سے اس طرح جو احکام ہے نا، اس کو کہتے ہیں سمعی، سنی ہوئی چیزیں جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں، مومن کے اوپر واجب ہے کہ اس کی تصدیق کرے اور اس کی تسلیم کرے، اگر اس کو مانے، اگرچہ اس کی کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے ہوں۔ اب اس کے چکر میں نہ پڑ جائے کہ شیطان کیسے وہاں رات گزارتا ہوگا، کیسے وہاں سوتا ہوگا، کیا معاملہ کرتا ہوگا، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیان فرما دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، والعیاذ باللہ۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم بہت تھوڑا علم دیے گئے ہو، یعنی ہر چیز کی حقیقت اور اس کے اصلیت کو، اس کی ماہیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز کو ہم نہیں سمجھ سکتے پورے طور پر۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رات کی نیند سے بیدار ہونے والا اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا اور ناک کو جھاڑے گا یا ناک کو صاف کرے گا، کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان اس کو چھوتا ہے، شیطان اس کو چھوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ تم میں کا کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ اس کی ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ یہاں پہ استنصار کے بارے میں یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان جو ہے وہ اس کے ناک کے اوپر رات گزارتا ہے، تو اس سے یہ پتا چلا کہ اسی وجہ سے غسل کرنا بھی ہے اور اسی وجہ سے ناک صاف کرنا بھی ہے، یعنی ہاتھ دھونا، غسل کرنا مطلب ہاتھ کو دھونا، اور اسی وجہ سے جو ہے استنصار کرنا بھی ہے، سمجھ گئے؟ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ نجاست کو 3 مرتبہ کم سے کم دھونا چاہیے، نجاست کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی 1 مرتبہ بھی اس کو پورا یقین ہو گیا کہ نجاست ختم ہو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جہاں پہ عدت کا قید ہے وہاں پہ اس عدت کو نافذ کیا جائے گا، وہاں پہ اس عدت کو نافذ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ کتے کے برتن منہ ڈال دے تو آپ دیکھیں کہ 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، اور اسی طرح سے یہاں پہ کہا فَلْيَسْتَنْصِرْ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ کیا کرے؟ وہ ناک صاف کرے، اور اسی طرح سے کل پڑھے ہیں روایت، کہا کہ برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، تو یہ جو عدد کے قید ہے اس کو اتنا پر محمول رکھنا چاہیے آدمی کو۔ چلیں، الحمدللہ حدیث کی تشریح مکمل ہو گئی۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟